فلما جن عليه الليل رأى كوكبا فلما أفل قال هذا ربي قال لا أحب الآفلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وسيعظم بمد بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ماں مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری منارہ یا غوث اعظم نی ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم نی ظلم محترم حاضرین سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ یوم جمعہ یہ ماہ ذوالقعدہ کا آخری جمعہ ہے اور آج یا کل عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے گا۔ امید قوی یہ ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا۔ علم اوقات و تقصیر کے اعتبار سے کم چاند کے غروب اور دکھنے میں 19 گھنٹے کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور ابھی چاند کو غروب ہوئے شہر بنگلور میں 24 گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا۔ علم نجوم کے اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چاند کے آج دکھنے کا قوی امکان ہے۔ آپ حضرات بعد نماز مغرب چاند دیکھنے کی کوشش کریں، اگر ابر صاف ہوا تو انشاءاللہ چاند ممکن ہے کہ آج نظر آ جائے، مگر آج 29 تاریخ ہے۔ یہ قیاسی حساب ہوتے ہیں اور دین کا معیار اور مدار جو ہے وہ یقینیات پر ہے، اور یقین یہ ہے کہ جب چاند نظر آئے گا تب تاریخ شروع ہوگی۔ چاند کا چھپنا اور دکھنا یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ میرا رب جب چاہتا ہے چاند دکھتا ہے، نہیں چاہتا ہے نہیں دکھتا ہے۔ کبھی بہت چھوٹا چاند دکھ جاتا ہے اور کبھی بہت بڑا چاند بھی نہیں دکھتا۔ بہرحال دیکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ممکن ہے آج چاند نظر آ جائے۔ تو اگر آج چاند نظر آ گیا تو عید الاضحیٰ پیر کے دن ہوگی، کل چاند نظر آیا تو پھر منگل کو عید الاضحیٰ رہے گی۔ عید الاضحیٰ یہ ایک خاص تہوار ہے مسلمانوں کا، جو اللہ نے اپنے محبوب بندوں کی یادگار منانے کے لیے مومنوں کو عطا کیا۔ اسی سے ملتا جلتا اور اسی سے لگا ہوا ایک عظیم اسلام کا رکن اور ایک عظیم اسلامی عبادت حج بھی اسی کے ضمن میں ادا کیا جاتا ہے۔ حج ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں ہی جو ہیں اللہ کے محبوب اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔
حج کے اکثر ارکان بھی انہی کی یادگار ہیں، البتہ بعض ارکان حج دوسرے انبیاء کرام کی یادگار ہے، جیسا کہ احرام حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگار ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ باقی خانہ کعبہ کا طواف یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یادگار ہے۔ تو کچھ ارکان حج ایسے ہیں جو بعض انبیاء کرام میں مشترک ہیں، اور کچھ ارکان حج ایسے ہیں جو کسی خاص محبوب کی طرف منسوب ہیں۔ مثال کے طور پر صفا مروہ کی صحیح ہے تو یہ منسوب ہے اور یہ یادگار ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ کسی زمانے میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں ان دو پہاڑوں کے درمیان دوڑی تھی، تو جب پانی کی ضرورت تھی وہ دوڑی وہاں، لیکن آج کوئی ضرورت پانی کی نہیں ہے الحمدللہ۔ آج پانی کی بڑی مقدار وہاں موجود ہے اور کوئی قلت اور کوئی دقت کسی حاجی کو پانی کے سلسلے میں وہاں نہیں ہوتی، مگر چونکہ اسلام یادگاروں کے قائم رکھنے کا قائل ہے، یادگاروں کے مٹانے کا قائل نہیں ہے۔ اگر یادگاروں کے مٹانے کا قائل ہوتا تو یہ حج کے جو سارے ارکان ہیں یہ کسی نہ کسی محبوب کی یادگار ہیں، لہذا انہیں جو ہے ارکان حج میں نہیں رکھا جاتا اگر یادگاروں کے مٹانے کا قائل اسلام ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا میں ذکر کروں گا آج، چونکہ عید الاضحیٰ بھی انہی سے منسوب ہے، اور حج کا جو سارا بیک گراؤنڈ ہے یعنی پورے ارکان حج میں سے اکثر بھی انہی کی یادگار ہے، قربانی بھی انہی کی یادگار ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حج میں جو قربانی کی جاتی ہے، شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، وہ بھی انہی کی یادگار ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، وہ بھی انہی کی یادگار ہے۔ البتہ عرفات میں ٹھہرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف ان کی بھی یادگار ہے، ان کی بھی یادگار ہے۔ تعمیر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹوں کی یادگار، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ تو یہ یادگار ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ اور ایک عظیم رشتہ، یہ تو ایک رشتہ ہوا بحیثیت پیغمبر، بحیثیت رسول، بحیثیت اولو العزم، لیکن ایک رشتہ ہمارا ان سے اور ہے جو بڑا گہرا ہے، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ جد اعلیٰ ہیں ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اصل میں باپ داداؤں کا ذکر جو ہے اولاد کو خوش رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی کے باپ کا اچھا ذکر کرو، کسی کے دادا کا اچھا ذکر کرو، سمجھ رہے ہیں، ان کی خوبیاں بیان کرو تو اولاد کو خوشی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس حیثیت سے بھی ان کا ذکر ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسرت اور خوشی اور شادمانی کا باعث ہے۔ بات شروع ہوتی ہے نمرود کی حکومت سے، اور نمرود جو ہے
یہ شہر بابل کا بادشاہ تھا، کنعان کا، سمجھ رہے ہیں آپ، اور بابل کا یہ بادشاہ تھا۔ بہت سے کاہن اور نجومی اس کی معیت میں رہتے تھے اور اس کے درباری تھے اور دربار میں اس کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ پہلے بادشاہ نجومیوں کو اور کاہنوں کو اس لیے ساتھ لگا کے رکھتے تھے کہ وہ آنے والے واقعات اور آنے والے حادثات اور آنے والی چیزوں کی خبر دے دیتے تھے آنے سے پہلے ہی۔ تو ایک دن یہ سارے کاہن اور جو ہے منجم بیٹھے تھے، اور تو ان میں سے کچھ بولے، ایک ستارے کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر انہوں نے کہا نمرود کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ ستارہ جو ٹوٹا ہے یہ علامت ہے اس بات کی ہمارے علم نجوم اور کہانت کے اعتبار سے کہ بہت جلد تیری سلطنت میں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے جو تیری سلطنت اور تیرے دین دونوں کو ختم کر دے گا۔ جب یہ بات سنی تو نمرود کو جو ہے ایک دم ایک دھچکا سا لگا، ایک دھکا سا لگا، اور اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ حکومت میری ہے، سلطنت میری ہے، اقتدار میرا ہے، میری اجازت کے بغیر تو سلطنت میں کوئی بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ابھی سے روک تھام اگر کر دی جائے گی تو اس معاملے کو قابو پایا جا سکتا ہے، اور اگر اس سے غفلت برتی گئی تو بہت جلد وہ بچہ پیدا ہو جائے گا اور پھر تیری سلطنت اور تیرا دین دونوں ختم ہو جائے گا۔ نمرود نے باضابطہ ایک محکمہ بنایا اس کا، اور گھروں میں دایوں کو، اور باہر جو ہے CID، جس کو آج ہم لوگ CID کہتے ہیں، جو کہ پھٹے کپڑوں میں، بکھرے بالوں میں لوگوں کے جرموں کا سراغ لگاتے ہوئے گھومتے ہیں۔ CID کے لوگوں کو آپ پہچان نہیں سکتے کہ کون ہے، کبھی وہ پھٹے پرانے لباس میں ہوگا، دیوانہ بنا ہوا جو ہے راستوں میں گھومتا پھرتا ہوگا، کہیں بیٹھ جائے گا، پتہ چلا کہ وہ حکومت کا CID ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو CID کا محکمہ اس نے بنا کر کے اور گھروں میں دایوں کو جو ہے تعینات کر دیا، اور باہر CIDوں کو کہ کسی بھی گھر میں اگر بچے کا جو ہے پیدائش کا کوئی بھی معاملہ ہو تو فوراً اس کی اطلاع حکومت کو دی جائے۔ دایاں متعین ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پلوا دے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرعون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانی دشمن، اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے فرعون سے ہی حضرت موسیٰ کی پرورش کروائی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ کی عمر چھوٹی تھی اس وقت، اس لیے آپ کے حمل کا کسی کو علم نہیں ہوا، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دایا یا کسی CID کے جو ہے فرد کو یہ خبر لگ جائے، آپ جو ہے اپنے گھر سے نکل کر اور جو ہے جنگل میں پہاڑ کی ایک چٹان کے جو ہے اندر جا کر کے آپ وہاں ٹھہری، اور وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ولادت ہوئی۔ آپ ولادت کے بعد میں آپ نے ان کو دودھ پلایا اور پتھر سے اس چٹان کو ڈھک کر آپ جو ہے واپس گھر آ گئی۔ روزانہ آپ جنگل کو جانے کا آپ کا جو ہے ایک معمول بن گیا، روزانہ جنگل کو جاتی، اس چٹان میں کچھ دیر آرام کرتی، اپنے بیٹے کو پیار کرتی اور انہیں دودھ پلاتی، اور پھر اس چٹان پہ جو ہے پتھر ڈھک کر کے آپ واپس چلی آتی۔ آپ کے والد حضرت طارق کو اس بات کی اطلاع تھی ہی، ولادت کی اطلاع ان کی والدہ نے دی۔ فرمایا کہ آپ کے یہاں ایک چاند سا فرزند جو ہے پیدا ہوا ہے، تو کہا کہاں ہے؟ فرمایا فلاں چٹان، فلاں پہاڑ کی فلاں چٹان میں نے اس کو رکھا ہے، اللہ اس کی وہاں حفاظت فرمائے۔
آگ کی پرورش کا انتظام رب نے ایسا فرمایا کہ ایک دن میں آپ اتنا بڑھتے تھے کہ جتنا دوسرا بچہ سال بھر میں بڑھتا. وہی جو میں نے آیت پڑھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. تو مفسرین کی تفسیروں کے مطابق جن میں خازن ہیں، صاحب مدارک ہیں، ابو سعود ہیں اور امام فخر الدین رازی ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی عمر اس وقت جب آپ نے اپنی والدہ سے یہ سوال کیا، آپ نے ایک دن اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میرا رب کون ہے، یعنی میرا پالنے والا کون ہے. رب کے معنی ہے پالنے والا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تدریجاً کسی شے کو انتہائی کمال کو پہنچانا. الرب مصدر ہے، اس کا معنی ہے کہ کسی شے کو تدریجاً یعنی دھیرے 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 انتہائی کمال کو پہنچانا. پھر یہ مبالغے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر جو ہے اطلاق ہونے لگا، اور اس کا معنی ہے پھر کہ جو ہر شے کو وہ انتہائی کمال تک پہنچانے والی ذات ہے اس کا نام رب ہے. حقیقتاً اس کا اطلاق رب کے لیے ہے، مگر مجازاً غیر کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. بادشاہوں کے لیے بھی رب کا اطلاق ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے بھی رب کا اطلاق ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اے مولا تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے چھوٹے پن میں پالا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بادشاہوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، ماں باپ پر بھی اس کا اطلاق قرآن میں ہوا ہے، مگر جب الرب مطلق بولا جائے گا تو اس سے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی مراد ہوگی، اور جب دوسروں کے لیے بولا جائے گا تو اضافت کے ساتھ بولا جائے گا. تو آپ نے فرمایا میرا رب کون ہے؟ تو ان کی والدہ نے کہا میں. تو انہوں نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ تو کہا تمہارے مالک. کہا ان کا رب کون ہے؟ تو وہ خاموش ہو گئی. اس نے کہا بچہ جو ہے وہ بڑا مطلب آگے کا سوال کر رہا. سمجھ رہے ہیں آپ خاموش ہو گئی. آپ نے اس کا ذکر آپ کے والد سے آ کر کیا. یہ بات بھی میں ایک بات بتا دوں یہاں پر، یہ بڑی کنفیوژن رہتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں ہے، ان کا نام ہے حضرت طارق. دو روایتیں ہیں، یا حضرت طارق ہا کے ساتھ میں، حضرت طارق یا تو خا کے ساتھ ہے یا حضرت طارق ہا کے ساتھ ہے. دونوں کو امام جلال الدین سیوطی نے مسالک الحنفاء کے اندر لکھا ہے کہ آپ کے والد کا نام جو ہے. اور حضرت پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت والرضوان نے باضابطہ اس پر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر یا طارق کے نام سے. اور آپ نے اس میں پوری تحقیق اور تفصیل سے یہ ثابت کیا ہے کہ آزر جو ہے حضرت ابراہیم کا باپ نہیں ہے، بلکہ آزر ابراہیم کا چچا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام حضرت طارق ہے. اور اس کی جو دلائل لکھے ہیں، جسے دیکھنے کا شوق ہو، میری بات چونکہ بہت بڑھ جائے گی اگر میں دلائل پہ چلا گیا تو وہ حضرت سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمۃ والرضوان کی اس کتاب کا مطالعہ کرے. انشاءاللہ اسے جو ہے بالکل تسلی اور تشفی حاصل ہو جائے گی، اور شرح صدر حاصل ہو جائے گا اس بات پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت طارق ہیں. کیونکہ آزر بت پرست تھا. ایک دلیل میں دیا آزر بت پرست تھا، اور بت پرستی شرک ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صحیح حدیث میں فرمایا کہ میں حضرت آدم سے اور اپنے والد تک پاک جو ہے پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا. اور قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، مشرکین نرے ناپاک ہیں.
تو ان کی پیٹھ پاک نہیں ہو سکتی. جب وہ نرے ناپاک ہیں تو پیٹھ بھی ان کی ناپاکی ہوگی. تو لہذا جب وہ مشرک، آزر چونکہ بت پرست تھا، اور بت پرست جو ہے بت پرستی شرک ہے، تو آزر مشرک ہوا. تو پتہ چلا کہ مشرک جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے والد گرامی تک کوئی بھی ان کی نسل میں مشرک نہیں ہوا ہے. پتہ چلا کہ آزر باپ نہیں تھا. پھر قرآن نے کیوں کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور اب کا لفظ اطلاق کیا. تو اب کا لفظ جو ہے یہ اہل عرب جس طرح باپ کے لیے بولتے ہیں ویسے ہی چچا کے لیے بھی بولتے ہیں. والد باپ کا لفظ، باپ کے لیے جو خاص لفظ ہے ان کے یہاں، یعنی جس کے نطفے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، وہ اب کا لفظ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ والد کا لفظ ہے. ولدا یلیدو، والد کا لفظ بولتے ہیں جس سے. تو والد کا لفظ کہیں بھی قرآن نے آزر کے لیے استعمال نہیں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے. تو لہذا یہ چچا تھا. اور آبا کا لفظ جو ہے، اب کا لفظ اسی کی جمع آبا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جیسے اب کا لفظ استعمال ہوا، ویسے ہی قرآن کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے حضرت اسماعیل کو آبا کہا. پہلے پارے میں پڑھیے آپ، پہلے پارے میں وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں ان سے کہا کہ میرے بعد کس کی پیروی کرو گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم اسی معبود کی عبادت کریں گے، اسی معبود کی عبادت کریں گے جو ہمارا معبود ہے اور ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود. حالانکہ حضرت اسماعیل ان کے آبا نہیں تھے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اور آبا جمع ہے اب کی. تو پتہ چلا حضرت اسماعیل، حالانکہ حضرت اسماعیل تو چچا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عرب میں بڑے کو بھی چچا بولا تھا، ہمارے یہاں تایا بولا جاتا ہے، لیکن اہل عرب جو ہے چھوٹے کو بھی چچا بولتے ہیں، بڑے کو بھی چچا بولتے ہیں. تو حضرت اسماعیل ان کے آبا نہیں تھے، حضرت اسماعیل تو ان کے چچا تھے حضرت یعقوب کے. لیکن پھر بھی آبا میں ان کا استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل عرب کا یہ جو ہے ایک طریقہ ہے کہ وہ باپ کو بھی اب کہتے ہیں تو اس کے ساتھ میں چچا کو بھی اب کہہ دیتے ہیں. لیکن جب خاص باپ کہنا مراد ہوتا ہے تو وہاں اب کا لفظ نہیں لاتے بلکہ والد کا لفظ لاتے ہیں. بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 سال آپ اس غار میں رہے اور پھر وہاں سے نکل کے آئے. اور جب نکل کے آئے تو آپ کے نکلنے کی بھی ایک عجیب و غریب شان تھی. آپ نکل کے آئے تو یہ نہیں کہ چھپتے، بلکہ آپ نکل کے آنے کے بعد سیدھے نمرود کے دربار میں گئے، اور وہاں جو ہے نمرود سے آپ نے باضابطہ آمنے سامنے مناظرہ کیا. 3 پارے میں قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قرآن کہتا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا وہ منظر؟ تو علم ترى الى الذی، یہ جو ہے اصل میں استفہام 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک انکاری ہوتا ہے، ایک تقریری ہوتا ہے. اگر اس کا مابعد ثابت ہے تو استفہام تقریری ہوتا ہے، اور اگر مابعد ثابت نہیں تو استفہام انکاری ہوتا ہے. تو علم ترى یہ مابعد ثابت ہے کہ محبوب تم نے نہیں دیکھا، یعنی دیکھا. محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا تھا وہ منظر؟ کون سا؟ حاج ابراہیم فی ربہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب ابراہیم سے ان کے رب کے سلسلے میں وہ جھگڑا کرنے لگا تھا. کون؟ نمرود. ان آتاہ اللہ الملک، جبکہ اللہ ہی نے اسے ملک دیا تھا، اللہ ہی نے اسے ملک دیا تھا.
اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو لوگوں کو جلاتا ہے مارتا ہے، یعنی زندگی اور موت اس کے قبضے و اختیار میں ہے، میرا رب وہ ہے، تو نہیں ہے میرا رب۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، میں بھی جو ہے جلاتا اور مارتا ہوں۔ اس نے قید خانے سے 2 قیدی بلا کے ایک کو جو ہے پھانسی لٹکا دیا اور ایک کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا دیکھو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مناظرے کا یہ اصول ہے کہ جب مناظر جو ہے اپنے مد مقابل کی بات نہ سمجھ پائے تو پھر جو خصم مناظر ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ ایسی دلیل پیش کرے کہ جس سے اس کا مد مقابل عاجز آ جائے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا کہ یہ میری اس دلیل کو سمجھ نہیں سکا، اس لیے میں اسے اب یہ دوسری دلیل دیتا ہوں۔ کیا دلیل دی؟ آپ نے فرمایا کہ قال فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، اس نے کہا میرا رب روزانہ سورج مشرق کی طرف سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے اور تو مولا ہے، تو رب ہے، تو مغرب کی طرف سے سورج نکال کے دکھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ایک بڑی ہونہاری اور بڑی سمجھداری اور بڑی جو ہے دانائی اور عقل مندی کی بات تھی کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے فوراً اپنی دلیل بدل کر جو ہے اس سے ایسی چیز کا مطالبہ کیا کہ جس کو وہ نہیں کر سکا۔ میرا رب روزانہ سورج نکالتا ہے مشرق کی طرف سے، فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، اگر تو رب کا ہونے کا دعوے دار ہے، تو خدا ہونے کا دعوے دار ہے، تو فأتی بہا من المغرب، سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے تبھی اس کے ہوش اڑ گئے، کافروں کے ہوش اڑ گئے، نہ صرف اس کے بلکہ جتنے اس کے درباری بیٹھے ہوئے تھے سب کے ہوش اڑ گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرماتا ہے اللہ جو ہے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے ظلم کے سبب انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ نمرود عاجز آ گیا، اب عاجز آنے کے بعد میں لوگ کرتے یہ ہیں کہ دلائل کا جواب جب نہیں دے سکتے ہیں تو پھر وہ مخالفت پر اتر آتے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی مخالفت پر اتر آیا۔ آپ جو ہے آپ نے جو ہے وہاں سے ہجرت کا پلان بنا لیا، ایک واقعہ اور وہاں پیش آیا، کیونکہ جب یہ مخالف ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے اس نے جو ہے عام اعلان کرا دیا کہ اب جو ہے یہ اب جینے کی کیا ہے، اب یہ جو ہے کوئی وہ نہیں، ان کا کوئی ہمارا دین سے ان کا دین الگ ہے، اب انہیں جینے کا اختیار نہیں ہے، ان کے لیے ایک آگ تیار کرو۔ 1 مہینے تک ایک آتش کدہ بنا کر اس میں لکڑیاں بھری گئیں، اور لکڑیاں بھرنے کے بعد اس میں آگ جلائی گئی۔ جب آگ جلائی تو ظاہر ہے پوری قوم لکڑیاں اس میں بھر رہی تھی، کتنی لکڑیاں بھری ہوں گی، تو آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پھر ایک گوفن منگوایا گیا، منجنیق جسے کہتے ہیں، اس میں رکھ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا۔ منجنیق جو ہے یہ پتھر پھینکنے کا ایک آلہ ہوتا تھا، جو پہلے اسلامی اور مطلب جنگیں ہوتی تھیں تو اس میں جو ہے قلعوں کی دیواروں میں نقب زنی کے لیے، سوراخ کرنے کے لیے اور قلعے کی دیواروں میں دراریں پیدا کرنے کے لیے یہ جو ہے آلہ استعمال ہوتا تھا۔ ایک وزنی پتھر اس میں رکھا جاتا تھا، گھوڑا گاڑی اس کو کھینچ کے لے کے جاتی تھی، اور بیچ میں سے کٹ سے جب رسہ کاٹا جاتا تھا تو وہ اس کا جو پریشر ہوتا تھا اس پریشر کے ذریعے وہ پتھر پھینکتا تھا، اور جب قلعے کی دیوار پہ جا کے لگتا تھا تو قلعے کی دیوار جو ہے ہل جاتی تھی۔ ایسے ہی جب ہزاروں پتھر لگتے تھے تو جو قلعے کی دیواریں کمزور ہوتی تھیں ان میں شگاف پڑ جاتے تھے، وہ پھٹ جاتی تھی، اور پھر آسانی کے ساتھ میں جو ہے لشکر اس میں داخل ہو جاتے تھے۔ تو اس گوفن میں رکھ کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا۔ ویسے تو پھینکنا بھی ممکن نہیں تھا کہ اتنا لمبا چوڑا انہوں نے آتش کدہ بنایا تھا، اس میں رکھ کے آگ کو ڈالا، اور اپنے طور پر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابراہیم کی دلائل سے عاجزی کا سب سے بہترین راستہ یہی تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، اور اب اس کے جو ہے معاملے سے نجات مل گئی۔ مگر یہ کسی کو کیا پتا
کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کا محافظ ہے، ان کا ناصر و مددگار ہے۔ رب نے جب ابراہیم خلیل اللہ آگ میں جا رہے تھے تو حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا جا کر پوچھو ہمارے خلیل سے کہ کسی طرح کی کوئی ضرورت ہو تو عرض کرے۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ حضور اگر کوئی ضرورت ہو اس وقت تو میں حاضر ہوں، آپ بولیے۔ فرمایا ضرورت تو ہے مگر آپ سے نہیں ہے، اس لیے کہ جس سے ضرورت ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جا رہا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ضرورت کیسی کہ میں زبان سے کہوں تب معلوم ہوگا، اسے تو زبان ہلائے بغیر بھی معلوم ہے نا کہ خلیل جو ہے گوفن میں بیٹھا ہوا ہے اور کچھ دیر میں پھینکنے والا ہے گوفن کے ذریعے آگ میں، تو لہذا کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے کہ تصوف کی تعلیم کے طور پر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بازار گئے تو ایک غلام جو ہے جاڑے سے کانپ رہا تھا، ننگا تھا، وہ جاڑے سے کانپ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایسے تھر تھر کانپ رہا ہے، اپنے مالک سے کپڑا کیوں نہیں مانگ لیتا؟ تو اس غلام نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کیا مالک کو نہیں دکھ رہا ہے کہ اس کا غلام ننگا ہے؟ مالک نہیں دیکھ رہا ہے کہ اس کا غلام ننگا ہے کہ غلام کو کہنے کی ضرورت پیش آئے کہ کپڑا دو؟ اس لیے ضرورتوں کا خیال رکھو۔ جو کسی طرح بھی کسی پر اگر حاکم ہے، اپنے گھر میں اگر بیوی بچوں پر آدمی حاکم ہے تو یہ نہیں کہ وہ کہیں تب آپ ان کی ضرورتیں پوری کریں، بلکہ آپ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں کہ ان کا نگہبان اور نگراں بنایا گیا ہے آپ کو۔ ایسے ہی جنہیں کوئی عہدہ مل گیا ہے وہ اپنے ماتحتوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کہا جائے کہ صاحب یہ کام کرو، نہیں، اس سے پہلے آپ اس کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ تو غلام نے کہا، مختصر یہ غلام نے کہا کہ آقا نہیں دیکھ رہا کہ اس کا غلام ننگا ہے کہ غلام کو کہنے کی ضرورت پیش آئے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ضرورت تو ہے مگر جبریل تم سے نہیں ہے بلکہ اس ذات سے ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے کہ اس کا خلیل آگ میں ڈالے جانے کو تیار ہے۔ جب آگ میں پھینکا گیا تو اس سے پہلے ہی حکم ہو گیا یا نار کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ مفسرین فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ اگر کونی بردن کی جگہ سلامن کا لفظ اگر نہ کہا جاتا، کونی بردن کے بعد اگر سلامن کا لفظ نہ کہا جاتا تو آگ میں اتنی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی کہ وہ آگ کی ٹھنڈک پھر حضرت ابراہیم کے لیے تکلیف کا باعث بنتی۔ اس لیے رب نے فرمایا کونی برداً وسلاماً علی ابراہیم، کہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ ابراہیم کے لیے اس میں سلامتی ہی سلامتی ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تو اپنے بندوں کی حفاظت آتش کدوں میں بھی فرما لیتا ہے۔ آگ میں ڈالے جانے کو جو ہے بندہ اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ ہمیشہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے ہے، کبھی بھی اپنے رب سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے زبان سے جو لفظ نکالے تو اس سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس لفظ کو میں سامنے والے کو نہیں بلکہ یہ کلام اور یہ لفظ میرا رب بھی سن رہا ہے۔ اس لیے گالیاں زبانوں سے نکالنے والے، فحش گوئی کرنے والے، غیبتیں چغلیاں کرنے والے اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں کہ جو لفظ ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ سامنے والا بعد میں سنتا ہے، پروردگار عالم جل جلالہ تک وہ اس سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو لہذا یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام 3 دن کے بعد آپ اس آتش کدے سے باہر آئے اور پھر آپ نے جو ہے وہاں سے ہجرت کا پلان بنا لیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ اپنی اولاد کو لے کر گئے، وہاں سے آپ جو ہے دوسرے جو ہے ملک چلے گئے، فلسطین میں آ کر کے آپ آباد ہو گئے۔ وہاں سے پھر اپنے ایک بیٹے کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ہے مکے کی سرزمین پر آپ نے آباد کرایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں حضرت اسحاق سے؟ تو صحیح روایت کے مطابق 13 سال آپ بڑے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ بات بہت لمبی ہے لہذا میں اسے یہیں پر روکتا ہوں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے ایک ایسے گھر اور ایک ایسے مکان کی تعمیر کرائی کہ قیامت تک ان کا نام، ان کا نشان اللہ نے اس گھر کے پاس باقی رکھا، اور قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ فرمایا قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ قرآن کریم میں فرمایا
کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو۔ پہلے پارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سمجھ رہے ہیں، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو یہ نہیں کہ وہ کوئی غرور کرتے یا گھمنڈ کرتے کہ ارے ہم تو خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر آج کوئی مسجد بنائے، آج کوئی مدرسہ بنائے، کوئی دین کا کوئی قلعہ تعمیر کرے تو اسے اترانا یا فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی قسمت پہ نازاں ہو کر کے سر جھکا کر رہنا چاہیے کہ میرے پروردگار تو نے میری ایسی قسمت بنائی کہ اپنا گھر مجھ سے تعمیر کرا رہا ہے۔ یہ غرور و گھمنڈ کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو عاجزی اور انکساری کی باتیں ہیں اور رب کی بارگاہ میں شکر گزاری کی باتیں ہیں۔ آدمی تو ہزاروں لاکھوں ہیں لیکن رب نے کسے اپنے گھر بنانے کی توفیق عطا فرمائی، وہ بندہ صاحب قسمت ہے۔ تو صاحب قسمت ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رب کے حضور گردن جھکا کر رہے۔ سمجھ رہے ہیں، میں نے حافظ ملت کا فرمان ایک دن بتایا تھا کہ حافظ ملت کی جب الجامعۃ الاشرفیہ کے 50 کمرے بن کر تیار ہوئے اور ان کا لنٹر جب پڑھ کر تیار ہو گیا تو حضور حافظ ملت کو دیکھا کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور آج تو بڑی خوشی کا دن ہے، آج تو اتنا بڑا عظیم قلعہ آپ بنا رہے ہیں، 50 ایکڑ زمین پر جو ہے جامعۃ الاشرفیہ بنا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنی قسمت پہ نازاں ہوں کہ اللہ نے یہ کام میری ذات سے لے لیا ہے۔ آپ نے تنکا اٹھایا، فرمایا ورنہ اللہ تو اس تنکے سے بھی اپنے دین کا کام لینے پر قادر ہے، اللہ اس تنکے سے اپنے دین کی خدمت لینے پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ نے میری یہ قسمت بنائی کہ اللہ نے اتنا عظیم کام مجھ سے لے لیا تو اپنی قسمت پر میں جو ہے ناز کر رہا ہوں، اور اس ناز برداری کے یہ آنسو ہیں جو اس وقت نکلتے ہوئے آپ لوگ دیکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اگر اللہ کسی کو کوئی دین کا کوئی کام سپرد کرے تو اسے چاہیے کہ احسن طریقے سے اپنے رب کی بارگاہ میں گردن جھکا کر کے اس خدمت کو انجام دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرتا رہے کہ میرے پروردگار تو نے مجھے اتنی عظیم کام کی توفیق عطا فرمائی۔ یہی طریقہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ہے۔ انہوں نے اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر اٹھا رہے تھے تو کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے مولا جو ہم یہ محنت کر رہے ہیں، یہ ہماری جو کوششیں ہیں، پتھر اٹھا کے اسماعیل لا رہا ہے، میں یہاں پر خانہ کعبہ میں لگا رہا ہوں، میرے پروردگار یہ میری محنت ضائع نہ کرنا بلکہ ربنا تقبل منا، اے مولا یہ محنت ہم سے ہماری قبول فرما لینا۔ تو گویا کہ عاجزی کے ساتھ دعائیں بھی کر رہے تھے۔ یہ آج بھی ہونا چاہیے دستور کہ اگر کوئی دین کا اہم کام کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر کرے اور اپنی گردن کو جھکائے اور رب کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا کرے، پروردگار یہ میری قسمت ہے، ورنہ تو چاہے تو اس طریقے سے اپنے دین کی خدمت لے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ رب کائنات مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، قربانیاں کریں، جانوروں کی نمائش نہ کریں، جانوروں کا بالکل دکھاوا نہ کریں۔ ہاں انہیں ہار پھول پہنا سکتے ہیں اعزاز کے لیے، ان کی خدمت کریں اور انہیں پانی چارے کا ان کا خیال رکھیں، لیکن کسی بھی طرح ان کی نمائش نہ کریں۔ قربانی کے جانور بہت زیادہ مہنگے نہ بیچیں کہ اس سے جو ہے تجارت زیادہ اور جو ہے عبادت کم، ایسا نہیں، بلکہ عبادت زیادہ اور تجارت کم والا مسئلہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ اخلاص کے ساتھ دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔